أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مقیاس و قوات فی کلیات علم الرجال کے اوپر۔ اس میں گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا اس کے مطابق اشکالات چل رہے تھے قول رجالی کے اقوال کی حجیت کے حوالے سے۔ یہاں پہ جو اصل میں گفتگو کی گئی ہے یہ ہے محقق مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ کی پورے صفحے کے اوپر ہی مشتمل گفتگو ہے قدر طولانی گفتگو۔ یہاں پہ غالباً تیسری جلد آپ کے پیچھے ہوگی، وہ پکڑائیں اسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسے دوسری جلد دوسرے کے اوپر ہی ہے، شہید صدر کی نہیں ہے جہاں اصول ہے شہید صدر، یہی بالکل یہی کتاب یعنی قوانین مرزا قمی نے مرزا قمی نے اس میں مختلف جگہوں پہ ان امور سے بحث کی ہے، اور تفصیلی جو بحث کی ہے وہ سنت کے ضمن میں القوانین میں بحث کی ہے علیہ السلام۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے حجیت خبر واحد کے اوپر 5 دلیلیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے جو دلیل ہے 5ویں اس کو سب سے محکم دلیل قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ظن مجتہد کی غیبت امام زمان علیہ السلام میں حجیت کے اوپر جو یہ 5ویں دلیل ہے یہ بہترین ادلہ میں سے ہے۔ پھر یہ بحث آگے طولانی چلتی ہے، اس میں انہوں نے مختلف اشکالات کیے ہیں۔ آیت اللہ سیفی معظم درانی نے در حقیقت یہ صفحہ 1.5 صفحہ یا آگے کہہ لیں تقریباً یہ ہمارے پاس 2 ورقے بن جاتے ہیں کہ جو مرزا قمی کے نظریے کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد رد کیا، جو کل ہمارے لیے ایک اشتباہ کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ یہ قل تو یہ مصنف کا کلام نہیں ہے، یہ بلکہ محقق قمی ہی کا کلام ہے۔ محقق قمی نے دقیق انداز میں خبر واحد سے ان میں بحث کی ہے۔ عدالت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کل ہمارے پاس یہ جو جانب آئی، کیونکہ یہ 2-3 صفحے کل اسی طریقے سے ہیں، اشکالات پھر جواب، پھر اشکالات پھر جواب۔ اب اشکالات جب پیش کیے جاتے ہیں تو عموماً وہ مبنائی ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک مبنا کے تحت نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریہ متعلقہ کتاب میں پایا جاتا ہے، تو اس کا بیان کرنا ہمارے لیے یہاں پہ تفصیل سے سخت ہو جائے گا، کیونکہ جیسے میں القوانین کا آپ کے سامنے القوانین المحکمہ فی الاصول المتقنہ یہ کتاب ہے مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھاری اور بڑی کتابوں میں سے اصول فقہ تھی، اور اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے خبر واحد کو ذکر کیا ہے۔ 5 دلیلیں لے کے آئے ہیں، آج کے دور میں 7 یا 8 دلیلوں سے یا 9 دلیلوں سے بحث کرتے ہیں، آیات روایات سے لے کے آتے ہیں، اور اس میں پھر انہوں نے عدالت یعنی یہ جو آخری حصہ ہے اس جلد کا، یہ ہمارے ایک قسم کے علم رجال اور علم حدیث سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے قانون کی صورت میں کتاب لکھی ہے، مثلا ایک موضوع اٹھایا ہے، اس موضوع کو پہلے بیان کیا ہے، بیان کرنے کے بعد اس موضوع کا قانون بیان کیا، مثلا خبر واحد ہوتی کیا ہے، حجیت خبر واحد ثابت ہے یا نہیں۔ اب جب یہ بحث کر لی تو اب قانون بیان کریں گے کہ حجیت خبر واحد کی شرائط، جسے آپ شرائط کے نام سے بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ اسے قانون کے نام سے بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے القوانین۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 3 کتابیں سب سے بڑی کتابیں شمار ہوتی تھیں، ان میں سے پہلی کتاب یہی ہے، اور ابھی بھی علماء کے درمیان یہ مقبول ترین کتاب ہے القوانین۔ اس میں انہوں نے جو عدالت کا لکھا ہے میں مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر ہم اصل کتاب کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ہم اصل کتاب میں نہیں مباحث میں جائیں گے، کیونکہ آگے 1-2 اور الفاظ ایسے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل کا سبب بنے۔ مثال کے طور پہ شرط اور مشروط کی بحث یہ در حقیقت مقاصد میں کی جاتی ہے۔ مقاصد میں خیار العیب
اس کے ضمن میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی حدثی ہے اور ایک معنی مصدری ہے، اور پھر مصدری کے معنی میں ایک عرفی معنی اول ہے، عرفی معنی دوم سبب کے معنی میں ہے۔ اس کو اب ہم یعنی یہ پورا کا پورا ایک درس ہے، مقاصد کا خیال العیب کے ضمن میں پورا ایک درس ہے۔ اب ہم اس کے بہانے میں درس نہیں پڑھ سکتے۔ یا شرط اور مشروط کی بحث آتی ہے مقدمہ بالمقدمہ کے ضمن میں، اصول فقہ کے ذیل میں بھی شرط اور مشروط کو ادھر بھی ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ عقود میں اگر شرط کو ملاحظہ کرنا ہے تو آپ کو بیع میں یا بحث ملے گی یا خیارات میں بحث ملے گی۔ اگر عبادات میں شرط اور مشروط کو آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو یہ عبادات کی بحث میں نماز ہے، بالخصوص نماز، اس میں آپ کو یہ والی بحث تفصیل سے دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس گنجائش موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر اس کو کیونکہ جو عبادات میں شرط مشروط ہے اسے سمجھنا آسان ہے، وہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ وضو وہ صحت نماز کے لیے شرط ہے یا نہیں، اب یہ کلمہ عام استعمال کرتے ہیں کہ وضو شرط ہے اگر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں یا ادائے نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی طریقے سے زوال شمس، سورج کا زوال کر لینا، ظہر کا وقت کا ہونا، یعنی یہ شرط ہے وجوب نماز کے لیے۔ اب یہ جو شرط اور مشروط کی بحث کی جاتی ہے یہ عبادات میں ہے، یہ ایک نوع علت معلول سے مقدمہ ذوالمقدمہ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بیع میں شرط وہ تفصیلی موضوع آ جاتا ہے، وہ چونکہ عرفی ہے اور اس میں یعنی معاشرے کے اندر لوگ معاملات طے کرتے ہوئے شرط عائد کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں اس شرط پہ تم سے یہ معاملہ کر رہا ہوں کہ فلاں فلاں کام کرو، پھر فقہ ہمیں آ کے بتاتی ہے کہاں پہ شرط اور کون سی شرط آپ کے لیے درست ہے یا جائز نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ صاحب کتاب نے اشکالات کرتے ہوئے، کیونکہ اصول فقہ سے ہی استفادہ کریں گے، تو انہوں نے پھر وہ ذکر کیا۔ اصل میں آیت اللہ سیفی مازندرانی حافظہ اللہ تعالی یہ ان 2-3 صفحوں میں اور اسی طرح آگے بحث بھی آ رہی ہے، وہ تقریباً مکتب تشیع میں ان مباحث کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ ابھی موجودہ کتابیں دیکھیں جو علم رجال پہ لکھی گئی ہیں، وہ ان جہات سے بحث نہیں کریں گے۔ مثلا تقلید والا مسئلہ نہیں اٹھائیں گے، انہوں نے اس میں اٹھایا جیسے بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اشتراط عدالت والا مسئلہ نہیں اٹھائیں گے، انہوں نے اس میں اٹھایا۔ شرط اور مشروط والا اشکال لے کے نہیں آتے، کیونکہ 3 جہات ہمارے لیے مہم ہے، یا من باب شہادت ہے، یا من باب اخبار ہے، خبر دینا ہے، یا من باب اہل خبرہ ہے۔ یہ اب آپ آیت اللہ مسلم داوری کی کتاب 2 جلدی کتاب جو ہے مفصل آپ وہ اٹھائیں، اس میں انہی 3 جہات سے قول رجالی کا تعارف ہے۔ یہ 3 ذہن نشین ہونے چاہیے۔ اب یہ والی بحثیں پیچھے کی بحثیں ہیں، شیخ انصاری سے پہلے کے دور کی بحثیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے دلچسپ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ علمی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اشکالات آپ اس سے اشکال کرنا، اعتراض کرنا، علمی اعتراض کرنا سیکھیں، اور پھر دیکھیں انہوں نے جو رد کیا ہے وہ کیسے رد کیا ہے۔ اس میں انہوں نے عدالت کے اوپر خوب بحث کی ہے اور بیان کی عدالت کا اصل معنی استقامت اور استواء کے ہیں، اور یہ در حقیقت انسانی قوتوں میں اعتدال پیدا ہونے کی وجہ سے انسان کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر عدالت کے ہمارے پاس ایک معنی اخلاق کی دنیا میں ہے، علم اخلاق میں بیان کیا جاتا ہے کہ قوت عاقلہ جب اپنے طرفین کے درمیان اعتدال کو برتتی ہے تو اس وقت یہ حکمت کہلاتی ہے۔ عدالت سے ہمارے ہاں یہی مراد ہے۔ مثلا افراد جیسے علم اخلاق میں اسے جربزہ کہا جاتا ہے، اور تفرید جسے بلادہ کہا جاتا ہے۔ جربزہ اور بلادہ کے درمیان اگر انسان اپنے قوہ نفسانی کو رکھے اور کامیاب ہو جائے، یعنی قوت عاقلہ کو رکھے اور کامیاب ہو جائے قوت عاقلہ کو جربزہ اور بلادہ کے درمیان قرار دینے میں اسے کہتے ہیں حکمت۔ اسی طرح قوت شہوت ہے، اگر شرح اور خمود کے درمیان رکھے قوت شہوت کو تو یہ عفت کہلاتی ہے۔ شرح افراط ہے، اب شریر یا بغاوت یا سرکشی ظلم و ستم سے تعبیر کر لیں، یا خمود
یعنی ختم کر دینا شہوت کو، یہ افراط و تفریط ہے۔ بس عدالت ہے یہ افراط و تفریط۔ انسانی نفسانی قوا اگر وہ اعتدال کے دامن میں رہیں تو کیا کہلاتی ہے؟ عدالت۔ اب اس عدالت کی تشریح ہے قوا کے ذیل میں، صحیح ہے؟ عادل انسان کون ہے علم اخلاق کی زبان میں؟ یہ اخلاق یونانی کہلاتا ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس میں بڑے اعتراضات کیے ہیں، جیسے شیخ عاصم حسنی، انہوں نے اخلاق اسلامی کتاب لکھی اور وہ اس نظریے کی شدت سے قائل ہیں کہ صحیح سند روایات اور معتبر روایات فقط علم فقہ کے باب میں نہیں بلکہ تفسیر ہے، حدیث ہے، اخلاق ہے، زہد اور عبادات ہے، ہر جگہ پہ ضروری ہے۔ تو انہوں نے اخلاق اسلامی کتاب لکھی اس بنیاد پہ کہ صحیح اور معتبر احادیث سے ہمارے سامنے اخلاق کیسے سامنے آتا ہے، یعنی وہی جو اجتہادی آپ کے پاس وسائل آلات اور اجتہادی طریقہ ہے اس کو انہوں نے ہر میدان میں جاری کیا۔ علم کلام میں بھی جاری کیا، صراط الحق لکھی، علم اخلاق میں جاری کیا، اخلاق اسلامی کتاب لکھی، علم رجال میں جاری کیا، ابو حسن پہ علم رجال کتاب لکھی۔ اور یہ ایک ہمارے ہاں اکثر فقہا اسی طریقے سے امور کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح تقی مدرسی ہیں، معروف مجتہد ہیں، انہوں نے بھی عرفان اسلامی اسی طریقے کی کتاب لکھی، منطق اسلامی بھی اسی طرح سے ایک کتاب لکھی۔ ایک ہی طرز کو انہوں نے تمام جگہوں کے اوپر جاری کیا، لیکن اکثر بیشتر ہمارے علماء وہ اخلاق فلسفی کے قائل ہیں۔ ایک اخلاق عملی ہے، اس کا فقدان بہت بڑے پیمانے پہ پایا جاتا ہے، کیونکہ حوزہ علمیہ چونکہ نظری علوم میں ہمیشہ زیادہ دقت میں رہا ہے اور زیادہ اہتمام کرتا رہا ہے، اس لیے عملی پہلو حوزہ جات علمیہ میں قلیل یا مفقود نظر آتا ہے۔ یہ ان نقائص میں سے ہے کہ جس کو برطرف کرنا بہت ضروری آج کے دور میں ہو گیا، کیونکہ مسائل جب قوت اور قدرت جتنی آتی ہے مسائل اتنے ہی اجاگر ہوتے ہیں۔ تو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد قدرت کا منبع علماء کے ہاتھ میں آیا، تو ایک بڑی تعداد علماء کی تمام علم و فضل کے باوجود، نماز شب اور درس اخلاق کے باوجود اندر سے ویسی نکلی جیسے شاہ کے افراد سے، صرف الفاظ اور حلیہ تبدیل ہے، اندر سے بندہ ویسا ہی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تطبیقی پہلو کی طرف حوزہ جات علمیہ میں رجحان نہیں رہا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ اہتمام تطبیق کا کریں۔ جیسے علم رجال میں بھی ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ہم تطبیقی کام زیادہ کر رہے ہیں، لیکن نظریاتی اساس ہوتی ہے۔ نظریاتی بیس کا مطلب ہے کہ زمین کے اندر جتنی گہری جڑیں ہوں گی اتنا محکم درخت ہوگا۔ جس کی نظریاتی بنیاد کمزور ہوتی ہے وہ پودا جتنا بھی تناور درخت بن جائے وہ زیادہ مقابلہ نہیں طوفانوں کا کر سکتا، جلد ڈھیر ہو جاتا ہے شبہات کے طوفانوں میں، اعتراضات کے طوفانوں میں، اور شکوک و شبہات میں گھر جاتا ہے، یعنی مقابلہ زیادہ دیر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یہ نظریاتی مباحث ہمیں ایک فائدہ دیتی ہیں۔ انسان علم رجال میں اصل بوریت یہاں سے آتی ہے۔ اگر سادہ سی بات کی جائے تو علم رجال یا علم فلسفہ یا علم فقہ ہر جگہ اسی طرح وہ مباحث جو ہیں دقیق لیکن ثمرہ عملی نہ ہونے کے برابر۔ اب علم رجال میں ثمرہ عملی وہ 3 موضوعات کا ہے، یعنی اس بحث میں وہ کون سی ہیں؟ من باب شہادت ہے، یا من باب اہل خبرہ ہے، یا من باب اخبار ہے۔ یہ من باب اخبار لیتے ہوئے حجت خبر واحد کے ذیل میں اس کو حجت قرار دیتے ہیں، اور بقیہ 2 کو رد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں زیادہ امور پائے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جب تشریح کی تو تشریح میں یہ پھر آگے خوب گئے ہیں۔ خواہش تو یہ تھی کہ قوانین کا یہ حصہ ہم جدا طور پہ پڑھ لیں، اگر ہم کوئی دن قرار دے سکے تو عدالت کی بحث سے لے کے کتاب کے اختتام تک ہم پڑھ لیں، کیونکہ اس میں بہت ساری اصطلاحات آتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ مشہور ہے، مستفیض ہے، منقطع ہے، مقطوع ہے، مضمر ہے، یہ ساری اصطلاحات اس کے اندر قوانین میں موجود ہیں، اور اچھے طریقے سے انہوں نے، کیونکہ قوانین صاحب قوانین اپنے سے پہلے والے تمام شیعہ سنی اقوال کے اوپر نازل ہیں۔ آپ نے قوانین کو پڑھ لی تو ان سے پہلے، کیونکہ یہ 200 سال پرانی شخصیت ہے، تقریباً 1231 ہجری میں ان کی وفات ہے، آج 1444 چل رہا ہے، تقریباً 200 سال پرانی۔
تو آپ 200 سال پرانی سے لے کے تمام شیعہ سنی آراء کے اوپر ایک نگاہ اس حوالے سے رکھ سکتے ہیں. اور کتاب سے پڑھنے کا ہمیں فائدہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ متعلق ہمیں آج کی کسی جدید کتاب میں نہیں ملیں گے. اطلاق الہدایہ میں بہت اچھے طریقے سے آسان زبان میں منظم طریقے سے اسے ذکر کیا گیا. لیکن ہر کتاب کی ایک لینگویج ہوتی ہے. آپ اگر اس کے 40-50 صفحے پڑھ لیں گے تو اس کی زبان سے آپ آشنا ہو جائیں گے. کیونکہ اصول فقہ کی 3-4 جیسے عرض کیا کہ اہم کتابیں ہیں جن کے بغیر اصلاً اصول فقہ ہمارے لیے قابل حل قرار نہیں پا سکتا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اس نے کورس پڑھ کے آگے گزر گیا. ان میں سے ایک کتاب القوانین المحکمہ ہے، اس کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئے اب ہم ادھر منتقل ہوتے ہیں. انہوں نے کیونکہ بحث کی ہے بہت ہی مجمل، آیت اللہ سیفی معظم درانی نے بہت ہی مجمل بحث کی ہے، تو ہم اب اس مجمل بحث سے ہی استفادہ کرتے ہیں. وَإِلَّا یہ قول خود ان کا نہیں ہے، محقق قمی کا. آگے ذکر کرے محقق قمی. محقق قمی کے قول کو نقل کرنا بھی آسان نہیں ہے. انہوں نے واضح الفاظ میں اس طریقے سے جیسے مصنف نے اس کتاب کے اندر 2 ٹوک نقط الجملات کے ساتھ ان کا نظریہ پیش کر دیا ہے. آپ کو اتنے آرام سے یہاں پہ نظریہ نہیں ملے گا، آپ قیل قال زیادہ ملے گا اور پھر اس کے ضمن میں ان کی اپنی تحقیق آپ کو ملے گی. بہرحال یہ ذکر کرتے ہیں کہ عدالت، اشتراط عدالت جو ہے وہ ضروری ہے. عدالت کا جو مسئلہ ہے وہ آج کے دور میں علماء نے یکسر طور پر اس کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ وثاقت بھی ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے. یہ جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ ضمن اجتہادی کے قائل ہیں اور معاصرت کی بنیاد پہ توثیق و تضعیف وہ بہت قلیل ہے، اور پھر یہ لازم آتا ہے کہ مجتہد کی تقلید کرے، لہذا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا. اور تقلید میں بھی پھر سب سے بہتر قول یہی ہوگا کہ صدوق جیسی شخصیات انہوں نے اپنے مبنا کے تحت پھر روایات کو صحیح بھی قرار دیا ہے تو ہم ان کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اختیار کر لیں. پھر آگے کہتے ہیں قل تو کہ میں کہتا ہوں. اب یہ جو انہوں نے کہا نا میں کہتا ہوں، یہ ایک اور نظریہ بیان کریں. اس نظریے کو خود محقق قمی رد کرتے ہیں. یہ کسی اور کا نظریہ اور اشکال بیان کریں قل تو کہہ کے. ان قلتا بھی ہو سکتا ہے، اگر ان قلتا ہو جاتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے کہ کیونکہ اس کو وہ خود آگے رد کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں تو پھر اس کا جواب، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ فی الحال اس کو سمجھنے کے لیے ان قلتا کہہ لیں، اور جواب جو ہے اگلے صفحے پہ حاصل کلام المرزا قمی کے ضمن میں آ رہا ہے. درست ہے؟ اور وہ آپ اگلا صفحہ دیکھیں نا، صفحے کے اختتام میں وفی ہے، اگلا صفحہ آپ ملاحظہ کریں ہے نا وفی ہے. یہاں پہ مرزا قمی کے قول کو رد کرنا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ثم ان صفحہ نمبر 96 سے ثم ان لصاحب القوانین کلاما فی المقام، یہاں سے لے کے اسے اگلے صفحے تک ثم استنتج قدس سرہ من ذلک، یہاں تک یہ سارا کا سارا کیا چل رہا ہے، مرزا قمی کا بیان. درست ہے؟ 98. ہاں وہ بھی سارا یہی ہے، حاصل الکلام سے نیچے تک وفی ہے. اولا وفی ہے سے یہاں سے مصنف کا قول آ جاتا ہے. بات واضح ہوئی. اب یہ والا قوانین والا مسئلہ بھی بہت ایسا نہیں ہے کہ سمجھنا ہے، پیچیدہ نہیں ہے، دلچسپ ہے کہ عدالت کی صفت کیا مراد ہے، لیکن اس کو اب گھما پھرا دینا، کیونکہ یہ صاحبان سارے اعلیٰ درجے کے مجتہد تھے تو ان کے ذہن میں ہر باب کے قاعدے موجود تھے، وہ کسی نہ کسی باب کے قاعدے سے اٹھا کے استدلال پیش کر دیتے. پڑھنے والا جو طالب علم ہے وہ تو اس سطح کا ابھی بندہ نہیں پہنچا ہوا، تو اس کو پھر متعلقہ باب میں جا کے، جیسے میں کہہ رہا ہوں خیار العید میں جا کے آپ مقاصد میں یا تو شرط المشروط کو صحیح طرح سے پڑھیں، یا آپ اصول فقہ میں جا کے دلیل عقلی کے ضمن میں آپ اسے پڑھیں، یا یہ جو عبادات کا باب آتا ہے دلالت امر اور دلالت نہیں کے مباحث کے درمیان میں جو انہوں نے بحث کی بھی ہے،
اجزائے نماز کے اوپر ادھر بڑی دقیق بحث کی ہے کفایہ صاحب کفایہ نے اور اصولیوں نے کہ نیت آیا شرط ہے یا نہیں، یا جز ہے یا نہیں، جزیت کے اوپر شرطیت کے اوپر یہ مباحث موجود ہیں. تو اب ہم اس کو نہیں اتنا مطالعہ کر سکتے، وائلہ رجال کے دائرے سے ایک تو خارج ہو جائیں گے، نمبر 2 مقدمات کے ہمراہ اصولی نظریات سامنے آتے ہیں. لیکن یہ میرا پہلو کیونکہ اسے ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں، اسے کر چکے ہیں، اس لیے آپ اس کو دیکھیں. کل تو میں یہ کہتا ہوں ان اشتراط العدالہ فی الراوی کہ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں اور راوی میں شرط کا، عدالت کی شرط کا قرار دینا، دو مسائل الگ الگ ابھی سے کر لیں کیونکہ یہ آگے بھی الگ آ رہے ہیں. ایک ہے راوی میں عدالت کا ہونا اور ایک ہے عادل راوی کی روایت کو قبول کرنا. دو الگ الگ موضوع ہیں ہمارے، صحیح ہے؟ دو الگ الگ لیکن موضوع ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال میں آپ کی خدمت میں ابھارتا ہوں. باوجود یہ کہ یہ دو الگ الگ موضوع ہیں، ان میں سے پہلے کون سا موضوع آئے گا؟ نہیں، سوال تحقیق جب آپ کرنا شروع کریں گے تو تحقیق کی دنیا میں پہلے کیا چیز سامنے آئے؟ عادل کی روایت قبول ہے یا نہیں؟ راوی کو عادل ہونا چاہیے، یہ پہلے سوال اٹھتا ہے، یا روایت عادل سے لیں، یہ سوال پہلے اٹھتا ہے. اس کی کیونکہ آگے یہ والی بحث آ رہی ہے، وہ جو شرط مشروط ہے وہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی آپ کو پہلے مشکل راوی کی صفات کی پیش آئی، یا پہلے مشکل یہ پیش آئی کہ روایت لینے کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ اصل میں ہمارے پاس اصل کیا ہے اور روایت لینے کا معیار ہے. جب آپ روایت لینے کے معیار کے اوپر آئے اور آپ نے تحقیق شروع کی تو وہاں پہ پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ جس سے روایت لی جائے وہ عادل ہونا چاہیے راوی. پھر عادل راوی کی عدالت کے اوپر آپ نے بحث ہوئی. ثقہ بھی اسی طرح، وثاقت بھی اسی طرح. آپ کے لیے تو خبر اہمیت رکھتی تھی، لیکن کس کی؟ فاسق کی یا غیر فاسق کی؟ اب انہوں نے اس کے اوپر یہ بحث کی کہ جو ابھی ادھر آ بھی رہا مجہول الحال. بہرحال یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بحث ہے یہ راوی روایت نہیں، عادل کی شرط، راوی کی شرط ہے. راوی کے اندر عدالت کی شرط کا ہونا یا تو اجماع سے ثابت ہوتا ہے یا آیت سے. محقق امی آگے ذکر کرتے ہیں کہ دونوں سے حقیقت میں ثابت نہیں ہوتا. اجماع کی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور اس سے مراد کیا ہے وہ ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے. اور نمبر 2 آیت جو ہے اس کا بیان تفصیلی ہے کہ اس کی دلالت اس موضوع کے اوپر نہیں ہے. لہذا ذکر کرتے ہیں کہ راوی میں عدالت کی شرط کا ہونا یا اجماع کی وجہ سے یا آیت کریمہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اما الاول فلم یثبت یعنی اجماع ثابت نہیں ہوتا الا علی اشتراطہ، مگر یہ کہ اس بنا پہ کہ عدالت کی شرط راوی میں قرار دی جائے. کیوں شرط قرار دی جائے؟ لقبول الخبر من حیث ہوا، تاکہ ہم راوی کی خبر کو خبر ہونے کے اعتبار سے قبول کر سکیں. فقط و فقط خبر ہونے کے اعتبار سے قبول کر سکیں. لہذا یہ پہلی بات انہوں نے ذکر کی کہ اجماع ثابت فلم یثبت، یا یہ شرط ثابت نہیں ہوتی یا اجماع ثابت نہیں ہوتا. غالباً یہ جو ہے نا یثبت تو یہ اشتراک کی طرف ہی لوٹتی ہے. فلم یثبت اجماع جو ہے نا اس کو ہم اس طریقے سے اصل میں رد نہیں کر سکتے کیونکہ اجماع کا تعلق ان چیزوں سے ہے نہیں. یہ اب انہوں نے کتاب کی بے عینی ہی ایک عبارت کو اٹھایا ہے، صحیح، اور پھر آگے اس کو انہوں نے دیگر عبارات کو ملا دیا مصنف نے. لہذا آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں فلم یثبت کون ثابت نہیں ہوتا؟ اجماع ثابت نہیں ہوتا یا اشتراک ثابت نہیں ہوتا؟ ظاہری طور پہ جو محسوس ہوتا ہے وہ شرط کی طرف لوٹ رہی ہے کہ فلم یثبت، یہ شرط ثابت نہیں ہوتی الا سوائے اس کے اس بنا پہ یہ شرط ہو کہ آپ خبر کو قبول کریں، کیونکہ آپ نے راوی کی عدالت کو خبر کے قبول کرنے کے علاوہ کس جہت سے لینا ہے؟ کوئی اور جہت تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے.
صرف آپ کے پاس یہ ایک جہت ہے، اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ جو اجماع کو لے کے آ رہے ہیں فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمْ يَثْبُتْ، یہ جو امر اول ہے یعنی عدالت کی شرط کا راوی میں ہونا، یہ شرط ثابت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ آپ قبول خبر. اب قبول خبر میں بھی دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ راوی کی جو عدالت کو آپ قرار دیں گے یہ کس بنیاد پہ قرار دے رہے ہیں؟ خبر کی بنیاد پہ یا آپ نے حفظ کیا ہے؟ خبر کی بنیاد پہ. تو ممکن ہے کہ قبول الخبر اس کی علت والا اشتراط ہے کہ یہ جو شرط ہے اس بنیاد پہ یہ شرط قرار پا سکتی ہے کہ آپ نے اسے خبر کی اساس پر لیا ہے نہ کہ اجماع کی اساس پر لیا ہے. صحیح ہے؟ خبر کی اساس پر ظاہراً اسی یہی محسوس ہوتا ہے. جو چین ہم نے بنایا تھا وہ اجماع نہیں ہے، خبر ہے. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو راوی میں شرط عائد کی ہے کہ راوی کا حتماً عادل ہونا چاہیے. ابھی ہماری بحث سے حقیقت میں خارج ہے بات، کیونکہ ہم جو پیچھے کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں تو ثقہ تک پہنچ گئے تھے ہم. اور ایک چھوٹی سی بریک لگائیں گے. اب دیکھیں کس جگہ پہ یہ بریک لگتی ہے. کتاب کیونکہ زیادہ ہے اور موضوعات زیادہ ہیں، وائلہ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے عدالت اور وثاقت. عدالت اور وثاقت آپ برادران کو یا تو خود کتاب سے پڑھنا پڑے گا لیکن ضرور اس کو دیکھیں. یہ بحث اس سے مربوط ہے کہ اس طرح سے عدالت کی بحث نہیں چل رہی ہے. مرزا قمی کے میں نے جیسے عرض کیا کہ القوانین المحکمہ میں عدالت کی بحث کے ضمن میں جو میں بھی آپ کے سامنے عدالت کی معنی پیش کر رہا تھا کہ علم اخلاق میں کیا معنی کیا گیا ہے؟ قوہ نفسانی کا افراط و تفریط کے مابین ہونا. وہ بحث بھی ہمارے درمیان میں آگے پیچھے ہو گئی. وہ تین معنی ہمارے پاس حقیقت میں بنتے ہیں عدالت کے جو یہ ذکر کر رہے تھے کہ قوہ نفسانی کا افراط و تفریط کے مابین ہونا کیا کہلاتا ہے؟ عدالت. اب وہ پھر اس کی تفصیل لے کے آتے ہیں. اگر آپ قوت عاقلہ کے اعتبار سے دیکھیں ایک انسان کو قوت عاقلہ میسر ہے یا نہیں، بس قوت عاقلہ کو جربزہ اور بلادہ کے درمیان ہو. جربزہ افراط ہے، بلادہ تفریط ہے، اس کے درمیان ہو تو حکمت ہے. اسی طرح قوت شہوانی ہے یا نہیں. قوت شہوانی ہمارے پاس وہ بھی دو حصوں میں آتی ہے، یا وہ شرع ہے یا خمود ہے. شرع افراط ہے اور خمود تفریط ہے. ان دو کے درمیان کیا کہلاتی ہے؟ عفت کہلاتی ہے. اسی طرح قوت غضب ہے. قوت غضبیہ جو ہے وہ جبن اور تحور، جبن بزدلی کو کہتے ہیں، یہ ہے تفریط. تحور افراط کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بلا وجہ خطرات کی دنیا میں ڈال دینا. جیسے ویلنگ کرتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، خودکشی کا استعمال کریں، سارے تحور ہیں. تو یہ خوف کی وجہ سے جان بوجھ کے دشمن کے سامنے آ جانا کہ یار مرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے تم جا کے مار دو ہمیں. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ تحور، صبر کے خلاف ہے. تو قوت غضب جو ہے ان دو کے درمیان ہے. ان دو کے درمیان ہو تو شجاعت اور حلم کہلاتی ہے. حلم کی ہم صفت پڑھ چکے ہیں. علم اخلاق میں حلم کیا کہلاتا ہے؟ کیونکہ بالآخر جب آپ تحور بھی نہیں انجام دے رہے کہ اپنی زندگی کو خود ختم کر کے مقابلہ کرتے رہیں تو سخت ہے، اور بزدلی کی وجہ سے آپ اس مقام استقامت سے ہی اور ثابت قدمی کے مقام سے ڈر کے بھاگ جائیں. ہر دو میں حلم نہیں ہے. بہرحال ان دو کے درمیان اگر اپنی قوت کو رکھتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے؟ حلم کہلاتا ہے. یہ تھی ایک اصطلاح عدالت کی. ایک اصطلاح ہے فقہا کے نزدیک. فقہا نے اس کو ملکہ قرار دیا، نفس میں ایسا ملکہ جس کی وجہ سے کبائر اور گناہ کے اوپر اصرار سے رک جائے. اولاً گناہ کبیرہ نہ انجام دے، گناہ صغیرہ انجام دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ مولانا صاحب ہیں اور کوئی گناہ صغیرہ انجام پا گیا. آج کل تو گناہ صغیرہ کی بہتات ہو گئی ہے، لیکن گناہ صغیرہ کے اوپر اصرار کیا ہے خود گناہ کبیرہ ہے. اکثر علماء کے نزدیک بحث ہے لیکن اکثر کے نزدیک اصرار یا جیسا نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بدترین گناہ وہ ہے جو مستمر اور اصرار کے ساتھ انجام دے، کیونکہ وہ ملکہ بن جاتا ہے اصرار کے ساتھ. موبائل کی دنیا آج آسان ہے، ہر کس و ناکس طالب علم عالم ہر ایک کی گرفتار ہو جاتا ہے. اس میں کوئی گناہ انجام پا گیا تو یہ عدالت کے کب منافی ہوگا؟ جب اصرار ہو اس گناہ کے اوپر. اصرار سے بہت زیادہ ڈرے. گناہ کبیرہ کے تو دروازے بند رکھے، پھر اصرار علی جو ذنوب ہیں اس سے وہ بچے. تو انہوں نے اسے قرار دیا. تیسرا ہمارے پاس جو معنی آتا ہے وہ
مختصر سا معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر کے مطابق چلا جائے، اور یہی مختار بھی ان کا ہے، اور یہی توضیح مسائل میں بھی معنی لکھا ہے عدالت کا، کیونکہ ملکہ کی صفت حاصل کرنا آسان ہے کوئی تو مشکل ہے، آسان نہیں ہے کہ وہ مسلسل گناہ کبیرہ سے اتنی مدت بچا رہے اور گناہ کے اصرار سے اس قدر بچا رہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ بچاؤ کی قوت جنم لے لے تو تقویٰ کہلائے گی، پھر تو وہ بچتا رہے گا۔ اب ہمارے ہاں اکثر افراد اگر گناہان کبیرہ، یہ قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ نہیں انجام دیتے تو غیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، صحیح، بہتان و الزام تراشی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آسان ہے، اس لیے فقہاء نے پھر آ کے، اور عدالت یہاں پہ حقیقی معنی میں جب ہم علم رجال میں عدالت کہہ رہے ہیں تو وہ یا ملکہ علم اخلاق والی تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، انسان افراد و تفرید کے درمیان رکھنا شروع کر دے تو ایک تو سخت ہے، مجاہدت نفس یہی ہے، اور مراقبت کے ذریعے سے وہ ایک مقام تک پہنچ جائے گا کہ اس کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کے افراد تفرید کے درمیان رکھے، لیکن یہ مطلب نہیں اخذ ہو سکتا۔ ملکہ کا حصول بھی آسان نہیں ہے کہ ملکہ کی بنیاد پہ اتنے راوی ملکہ کی حیثیت رکھے، حتیٰ کہ ایک صحیح سند روایت خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، شیخ قاسم حسنی نے موجود احادیث المعتبرہ میں بھی نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 صحابہ تھے کہ جو نہ حشویہ تھے، نہ وہ جبریہ تھے، نہ قدریہ تھے، خالص مومن تھے، اور راتوں کو روتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو شیخ قاسم حسنی نے نیچے لکھا ہے اتنی بڑی تعداد ایسی نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی کرتے ہوں گے یہ 1200 کے 1200، یہ ممکن ہے، امکان ہے، لیکن بہرحال ان کی اپنی تحقیق، ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے جو لکھا وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک عدد بڑا ہے کہ اتنے سارے افراد راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن کو وہ روزے رکھ رہے ہیں اور تقوی اور اس کی بلندیوں کے اوپر ہیں۔ ممکن ہے عالم اسلام میں آبادی بڑی ہو تو امکان موجود ہے اپنی جگہ، بہرحال وہ محتاط کیونکہ عالم ہیں تو ان کی احتیاط کے ساتھ وہ پھر اس کے انہوں نے کہا۔ اسی طرح یہاں عدالت کا مسئلہ ہے، جب آپ اشتراط عدالت کی بات کرتے ہیں راوی میں تو کون سی عدالت مراد ہے؟ تو اب یہ بھی میں نے آپ کو یہ القوانین سے ہی پڑھ کے سنایا ہے، القوانین المحکمہ کتاب سے ہی آپ کے سامنے نقل کیا، یہ میرے سامنے جلد نمبر 2 صفحہ 468 ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 468، اس میں وہ لکھتے ہیں المختار الاکتفاء بحسن ظاہر، یہ وہ تیسرا معنی ہے جو ہمیں مطلوب بھی ہے۔ اب اتنے زیادہ راوی اور ملکہ تھوڑی رکھتے تھے عدالت کا، یہ اہل سنت کا بات جو ہے نا وہ غلوب کی حد تک، اہل سنت اس ملکہ کے ہی بہت سارے قائل ہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا ملنگانہ نظریات ہر ہی فرقے میں پائے جاتے ہیں، جیسے ان کے وہ عبداللہ بن مبارک ایک فقیہ ہے، اس سے پوچھا گیا، یہ سنی بڑے شد و مد میں خطیب جب ہوتے ہیں نا، اوج کی خطابت اور جوش و جذبہ عوام کا ابھار کے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز، کیونکہ دونوں بنو امیہ سے ہیں، معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، وہ 2 صدی ہجری میں وفات ہے، اور یہ جو ہے صحابی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے حالت غضب، آپ یہ کہ ملنگانہ جوش و سرور میں ایک کیفیت طاری ہوتا ہے نا، ملنگانہ کیفیت میں کہا کہ معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ اب ملنگانہ نظریات ہیں۔ اسی طریقے سے ان سب صحابہ کو ملکہ عدالت قرار دیتے ہیں تو بالکل ہی ملنگانہ بات ہوئی، کیونکہ وہ پھر یہ ہے مکتوب ربانی، امام ربانی مجدد الثانی آپ جانتے ہوں گے، بزرگ گزرے ہیں شاہ ولی اللہ سے پہلے، اکبر بادشاہ کے دور میں تھے۔ اکبر بادشاہ نے جب دین الہی پیش کیا، اکبر بادشاہ نے دیکھا نا کہ اس کی کیونکہ بہت بڑی حکومت تھی، افغانستان کے اوپر بھی تھی اس کی حکومت، موجودہ پاکستان ہندوستان پر بھی تھی، سری لنکا، بھوٹان، مالدیو، برما اور انڈونیشیا، ملائیشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دور میں سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کی مملکت میں سورج نکلتا تھا، اس کی مملکت میں ہی کہتے ہیں غروب ہوتا تھا، اتنی بڑی مملکت تھی۔ تو اب مذاہب مختلف سے، سکھ ہیں، ہندو پتہ نہیں طرح طرح کے، تو اس نے پھر ایک بریانی بنائی جو سب کو اچھی لگتی ہے، اس کا نام رکھا دین الہی۔ خود ایک دین ایجاد کیا اور ایسا دین ایجاد کیا کہ سارے راضی ہو جائیں،
تو اس کے خلاف مجدد الافسانی نے تحریک شروع کی. مجدد الافسانی برصغیر میں ہم ایک کو کہہ سکتے ہیں پہلے صوفی بزرگ ہیں اور پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کو کافر قرار دیا. پہلی شخصیت ہے. اس نے اب 2-3 جگہوں پہ اپنے مکتوبات عربی میں بھی ترجمہ اس کے ہو چکے ہیں، اردو میں ہے، فارسی میں ہے. مجدد الافسانی سے پھر یہ اٹھی نہضت کے سنیوں میں جو اہل علم ہوتا تھا وہ اہل تقویٰ ہوتا تھا، وہ شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھنا جو ہے نا اپنا ایک وظیفہ اور جہاد سمجھتا تھا. اس لیے زیادہ تر شیعوں کے خلاف جو کتابیں ہیں وہ صوفی مزاج علماء نہیں لکھی. جیسے شاہ عبدالعزیز دہلوی تحفہ اثنا شریف، وہ بھی صوفی مزاج عالم تھے، اس لیے یزید کو پلید کہتے تھے، لیکن شیعوں کے بھی خلاف تھے. اسی طرح بلال گنجی، محمد علی بلال گنجی تحفہ امامیہ لکھی 4 جلدی، وہ بھی صوفی بزرگ تھا. تو بہرحال یہ ابھی تک اسی طرح سے ان کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے وہ آپ کہہ لیں کہ سجادہ نشین ہوتے ہیں. آصف جلالینی بزرگان کا سجادہ نشین ہے، جس سے ابھی سارے تنگ ہے. تو مجدد الافسانی نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اے ایھا العزیز الکرام، یعنی یہ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ معاویہ پہ تنقید کا دروازہ کھولتے ہیں تو معاویہ کے لشکر میں آدھے سے اوپر صحابہ تھے، اور آدھے سے اوپر صحابہ کو اگر آپ فاسق قرار دے دیتے ہو تو تمہارا دین کہاں بچے گا. یہ وہ اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے عدالت صحابہ کا یہ عقیدہ اور ملنگانہ نظریہ اختیار کیا. کیونکہ اگر آپ عدالت صحابہ اس کو ضد کی بنیاد پر نہیں لاتے، یہ ضد کی بنیاد پر لائے ہیں، پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے جرائم انہوں نے انجام دیے ہیں کہ آج اس پہلی صدی کے بعد کوئی فرد اتنا بڑا جرم انجام ہی نہیں دے سکا. اس خانہ کعبہ کو گرانا کوئی چھوٹی بات ہے، صحابہ کی ناموس کے ساتھ زنا انجام دینا، اور وہ بھی اجتماعی زنا واقع حرہ میں، وہ کوئی چھوٹی بات ہے. 700 بندوں کی ایک ہی جگہ قبر بنائی انہوں نے. پھر بڑے بڑے صحابہ کو بے دردی سے قتل کر دینا، نہ امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسالت کے ساتھ جو سلوک ہے. پھر امام علی علیہ السلام کی شخصیت جیسی شخصیت، افضل ترین شخصیت سے جنگ لڑنا چھوٹی باتیں نہیں ہیں. لیکن اگر وہ اس کو فسق قرار دے دیں، ان جنگوں کو اور ان واقعات کو، اور عدالت سے ساقط قرار دے دے، تو پھر کیا مسئلہ پیش آئے گا؟ پھر دین اڑ جائے گا. کیونکہ جن سے انہوں نے دین لیا ہے صحابہ اور تابعین سے، وہ سارے ان کی جماعت میں تھے، سوائے یہ عبداللہ ابن عباس کا ایک. آپ اب جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی کتنی ہوں گی حدیثیں ان دونوں سے؟ 20% حدیثیں جابر بن عبداللہ انصاری اور عبداللہ ابن عباس اور ابو سعید خدری کی ہیں. بقیہ ساری کی ساری جن تابعین سے ہیں. چلو ابو سعید خدری سے اور عبداللہ ابن عباس کو مان لیں، یہ صحابی تھے، لیکن ان صحابہ سے جن تابعین نے لیا ہے وہ تابعین سارے کون تھے؟ امام علی علیہ السلام کے مخالف. جیسے شعبی ان میں اتنی بلند حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی مراسیل کو قبول کرتے ہیں. مرسلہ ان کی قبول ہے، شعبی کی تابعی ہے، وہ اس کی مرسلہ حنفی قبول کرتے ہیں، اہل حدیث تھوڑا اشکال کرتے ہیں. لیکن کیا تھا؟ ناسبی تھا، مسروق ناسبی تھا. مرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے افسوس کہ میں نے علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں حصہ نہیں لیا. مرتے ہوئے اس نے توبہ کی. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عدالت ملکہ کے نام میں ہونا ایک مشکل کام ہے. تیسری صورت رہ جاتی ہے جو توضیح مسائل میں بھی، اور وہ کیا؟ والمختار الاکتفاء بحسن الظاہر وظہور الصلاح، یعنی ظاہری طور پہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے اور صالح انسان ہے، اور کون شخص سے ساتر العیوب ہے، عیوب اس شخص کے پوشیدہ ہے، ومجتنبا عن الکبائر، کبائر سے بچا ہوا ہے، ومواظبا للطاعات، اور اطاعات کو پابندی سے بجا لاتا ہے. علامہ اشتمل علیہ صحیح عبداللہ بن ابی یعفور کہ اللہ یعظم الفقی اور دیگر کتب میں ایک صحیح سند روایت عبداللہ بن ابی یعفور سے کہ جو اطاعت کو بجا لاتا ہے، کبائر سے بچا ہوا ہے، حسن ظاہر اچھا ہے، یعنی مروت کو انجام دیتا ہے، لاؤبالی شخصیت نہیں، حسن ظاہر سے یہ مراد ہے. صلاح سے مراد ہے آراستہ اور صالح انسان ہے، وہ نہ بدتمیزی بد اخلاقی کو انجام نہیں دیتا. یہ معیار آسان معیار ہے یا نہیں؟ یعنی پروقار شخصیت ہو، یعنی ملنے ملانے میں کوئی عاقل انسان دکھائی دے، لاؤبالی شخصیت نہ ہو اور گناہوں کو انجام نہ دے. اگر آپ یہ نہ رکھیں تو ہم میں سے کون کس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر تو ملکہ ثابت کرتے کرتے ملکہ ثابت ہو جائے گا، تو ہمارا سب کی جماعتیں باطل ہو گئی. وہ کہے گا آپ نے اس کا ملکہ عدالت ثابت کیا ہے،
کہیں گے ہاں ایک چلو ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ 4-5 بندے یہ بات پڑھیں گے، یہ جو باہر والے ہیں اس کے لیے مولانا صاحب کا ملکہ کیسے ظاہر ہوگا؟ تو حسن ظاہر و صلاح ہے. آپ مشہد جائیں زیارت کے لیے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو امام جماعت کی عدالت کیسے چیک کریں گے؟ وہاں پہ اگر آپ کو، کیونکہ یقین ہونا ضروری ہے، تجوید کا بھی یقین ہونا ضروری ہے. وہ اہل سنت کی طرح ضد نہیں باندھ لینی. ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ علماء میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے صحابہ میں کھڑا کیا. ہمارے یہاں علماء میں کھڑا ہے کہ انہوں نے ضد باندھ لیا، عالم جو مرضی کر لے، ہے عادلی یا قائدی، وہ قائد سے قیادت سے نہ ہٹتا ہے، نہ مولانا فن سے ہٹتا ہے. بہرحال آئے آپ اپنے اس پہ بحث پہ. پھر یہ انہوں نے آگے ذکر کیا ہے ظاہر اسلام کے اوپر اکتفا کرنا، اور پھر چند اشکالات کو ذکر کیا ہے، اور اس آیت کے اوپر تفصیلی تبصرہ ہے. اب اجماع کی حد تک تو آپ نے دیکھا کہ اصل میں ثابت یہ شرط نہیں ہوتی سوائے اس صورت کے کہ ہم نے عدالت کی شرط کو کس بنیاد پر لیا ہے؟ خبر کی قبول. کیونکہ یہ ہم نے عدالت کی شرط اس میں قرار دی کہ ہمارے پاس اس راوی کی خبریں پہنچی ہیں، اس لیے ہمارے پاس وائلہ استداد باب علم و علمی دونوں ہی ہو جاتے، کوئی عادل ہے ہی نہیں اور سب کو قبول کرنا پڑتا. لہذا لقبول الخبر من حیث ہوا. آپ ان دونوں طرفوں کی طرف ضمیر پلٹا کے دقت کریں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ابھی ایک طرف ضمیر پلٹا رہا ہوں. صحیح ہے کہ یثبت میں بھی اشتراط عدالت کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے کہ اشتراط عدالت ثابت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اشتراط عدالت کو اس بنیاد پر قبول کیا جائے، اعلیٰ اشتراط ہی، یعنی اس بنا پر عدالت کی شرط کو لگایا جائے، کیونکہ ہم نے خبر من حیث الخبر اس کو اخذ کیا ہے. وَإِلَّا فَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ وَإِلَّا اکثر اصحاب بلا شک و شبہ يَعْمَلُونَ عمل کرتے تھے بِالْأَخْبَارِ الْمُوثَّقَةِ جو قابل اعتماد خبریں ہیں، والحسنہ قابل اعتماد اور حسنہ احادیث ہیں جن میں مدح پائی جاتی ہے. حسن کہتے ہیں شیعہ اثنا شری راوی ہے لیکن اس کی وثاقت آشکار نہیں ہے، مدح ثابت ہے، اس کی مدح میں الفاظ ہیں لیکن وہ الفاظ اس کی وثاقت کا فائدہ نہیں دیتے. وہ ضعیفہ، اور بعض احادیث ضعیفہ کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن المعمول بہا ان اخبار کے اوپر عمل کیا گیا ہے عند جلہم، تمام اصحاب کی طرف سے اس کے اوپر عمل ہے. یہ جو اصحاب کا عمل ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ قرینہ بن جاتا ہے. وَأَمَّا الْآيَةُ، جہاں تک آیت کی بات ہے، فَمَنْطُوقُهَا، آیت کا منطوق کیا آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ منطوق کہتے ہیں کہ جو دلالت ظاہر کے اعتبار سے ہمارے سامنے کلام سے آتی ہے، یعنی یہ دلالت کی ایک بحث ہے. دلالت کی ایک بحث منطق میں ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں دلالت عقلیہ، دلالت طبیعیہ اور دلالت وضعیہ. دلالت وضعیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، لفظیہ غیر لفظیہ ہیں، تینوں کی دو قسمیں، لیکن ادھر دلالت لفظیہ وضعیہ کی دو قسمیں آشکار کرتے ہوئے پھر دلالت لفظیہ کو مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ میں کرتے. یہ منطق ہے، لیکن اصول فقہ میں اور علوم قرآنیہ میں آ جائیں تو دلالت کی قسم اس طرح سے کرتے ہیں، دلالت یا منطوقی ہے یا مفہومی ہے. درست ہے؟ دلالت یا منطوقی ہے یا مفہومی ہے. دلالت منطوقی کیا کہلائے گی کہ ظاہر آیت اور روایت سے یا کلام سے آپ کے سامنے جو معنی آ رہا ہے اور لفظ اس معنی پہ دلالت کر رہے ہیں. ادھر اختلاف کیا بعض اہل سنت اور سید بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آیا منطوق مدلول کی صفت ہے یا لفظ کی صفت، کیونکہ لفظ اور معنی دو جدا ہو جاتے ہیں نا. آیا لفظ منطوق ہوتا ہے یا معنی منطوق ہوتا ہے؟ وہ قائل ہے کہ معنی منطوق ہوتا ہے، بقیہ بزرگان قائل ہیں کہ نہیں لفظ منطوق ہوتا ہے. آشکار ہوئی بات، لفظ منطوق ہے یا معنی منطوق ہے. تو سید بروجردی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل سنت کس کے قائل ہیں کہ مدلول معنی منطوق ہے، کہ اسے ظاہری معنی سے جو اخذ ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ظاہری لفظ سے جو اخذ ہوتا ہے اور زیادہ اسی کے قائل ہے. لفظ کی صفت ہے منطوق، لفظ کی جس معنی پر بھی دلالت ہوگی وہ کیا کہلائے گا؟ منطوق. اس طور پہ دلالت مطابقیہ جو منطق میں پڑی یقیناً کیا ہے؟ منطوق ہے. تضمنیہ میں اختلاف ہے کیونکہ بالآخر اس میں لفظ سے آپ معنی لے رہے ہیں، بعض کہتے ہیں پورا معنی تو نہیں لے رہے، اختلاف پایا جاتا ہے. مدلول التزامی بلا شک و شبہ خارج ہے منطوق سے، اور مدلول التزامی مفہوم کے دائرے میں آ جاتی ہے. مفہوم کیا ہے
کہ اس سے جو آپ نے سمجھا ہے، کوئی آپ کے پاس بہت آشکار طور پہ ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قرار دے دیں سوائے اس ضابطے کے کہ جو منطوق سے مفہوم سمجھ آ رہا ہے آپ اسے کیا قرار دیں، یعنی اس کی دلالت الفاظ کی اس کے اوپر آشکار نہ ہو لیکن مدلول التزامی کے طور پہ اس سے سمجھ آ رہا ہے، درست ہے۔ پھر یہ مدلول التزامی کو وہ کہتے ہیں مفہوم یا موافق ہے یا مخالف ہے۔ ادھر ذرا یہ تقسیم توجہ سے سنیں، موافق ہے یا مخالف ہے۔ مفہوم موافق جو ہے اس سے ہمارے ہاں کم بحث کی جاتی ہے، ان کے پھر اپنے نام بھی ہیں، مفہوم موافق فحو الخطاب یا اسی طرح لحن الخطاب، اور اسی طرح مفہوم مخالف کے بھی اپنے نام۔ مفہوم موافق کو اہل سنت آ کے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مفہوم اولویت ہے اور مفہوم موافق مساوی ہے۔ مفہوم کس کو؟ مفہوم موافق کو اولویت اور مساوی میں تقسیم کرتے ہیں۔ مساوی یہ ہوتا ہے کہ جس میں منطوق اور مفہوم دونوں میں حکم کی علت ایک ہو، صحیح مساوی۔ اولویت کیا ہے کہ جس میں مفہوم میں یا منطوق میں حکم کی علت شدید تر ہے دوسرے کے مقابلے میں، اس سے وہ اصل میں قیاس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ دونوں چلتے ہی نہیں ہیں، صحیح ہے۔ قیاس کے منصوص بالعلہ کی جہت سے ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، اولویت کو غالباً یہ کہتے ہیں منصوص بالعلہ۔ بہرحال موافق کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ اولویت اور مساوی میں۔ جو مفہوم مخالف ہے اور ہمارے مفہوم مخالف ہی چلتا ہے وہ 6-7 قسمیں ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کون کون سے؟ مفہوم شرط، مفہوم وصف، مفہوم لقب، مفہوم استثناء و حصر، مفہوم عدد، مفہوم زمان، مفہوم مکان، مفہوم فلاں فلاں، وہ بھی ہیں، لیکن وہ بقیہ مفاہیم اثر نہیں رکھتے، اس لیے وہ 4 یا 5 بحث، بنیادی طور پہ 3 سے ہی بحث ہوتی ہے۔ بنیادی 3 ہمارے پاس ہیں، مفہوم شرط، مفہوم وصف، مفہوم حصر اور استثناء۔ چوتھا آپ لقب قرار دے سکتے ہیں، یعنی جو حلقے اولا میں ذکر کیا نا وہ واجب اصول فقہ ہے، وہ اگر کسی کے ذہن نشین ہو تو وہ ایک اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج اب آپ ادھر فمنطوق کو اس کا منطوق یدل علی کفایت تثبت، ادھر آیت کریمہ میں جو آیا وہ کیا ہے؟ فتبینوا، فتبینوا بمعنی تثبت ہے۔ تثبت کا یہ مطلب ہے تحقیق کرو، جستجو کرو، یعنی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر خبر کی تحقیق کرو، اس لیے علماء نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کہاں لکھا کہ ہر خبر کی تحقیق کرو۔ کب آیا؟ فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ، فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو، بِنَبَإٍ، فاسقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، تو اسے تبین کرو۔ مرزا قمی یہاں پہ وہ شخصیت ہیں، انہوں نے مفہوم شرط کے تحت، کیونکہ اکثر مفہوم شرط سے اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں، انہوں نے مفہوم شرط میں بھی اعتراض کیا، پھر تو اصولی نے پکڑ کے ایک اعتراضات اس پہ شروع کی اور مفہوم شرط کو بھی ختم کیا، کیونکہ مفہوم شرط کا تحقق آسان نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے مختلف شرائط، موضوع متحقق ہو نمبر 1، اور موضوع جو ہے ایسا نہ ہو کہ اگر آپ حکم کو موضوع سے جدا کریں کہ موضوع بھی ختم ہو جائے، بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا، ان میں تعلق جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بالمعنی الاخص ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں نہیں لازم کا لزوم جو ہے نا، لازم ملزوم ہوتے ہیں۔ لازم بمعنی اخص، کیونکہ آپ منطق میں 3 پڑھ چکے ہیں، لازم بالمعنی الاخص ہے، لازم بالمعنی عام غیر اخص ہے یا عام ہے، اور اس طرح سے جی علت اور معلول کا ارتباط ہوا ہی نا، یہ کہیں متحقق نہیں ہوتا سوائے تقنینی امور میں، اس لیے مفہوم شرط ان شرائط کے ساتھ متحقق نہیں ہے۔ تقوینی امور میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ علت معلول کے ساتھ ایسا ربط ہو، لازم بالمعنی اخص ہو، لازم ملزوم میں تعلق۔ بہرحال آپ آئیں اور اس جگہ پہ اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ منطوق اس آیت کا تو اتنا دلالت کرتا ہے کہ خبر فاسق کے اوپر عمل کرنے میں تثبت آپ کے لیے کافی ہے، یعنی تحقیق کر کے آپ لے لو۔ فضلا من مجہول الحال ہے، کھلا یہ کہ مجہول حال، وہذا نوع تثبت یا نوع تثبت،
وہذا نوع تثبت، یہ تثبت کی ایک نوع ہے، یہ آپ کی جستجو کی ایک نوعیت ہے۔ اب یہ دیکھیں کلام بہت مبہم ہے، اس کی تفصیل 3-4 صفحوں کی پر ادھر موجود ہے القوانین میں، مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مسئلہ دیکھیں کیا ہے، ادھر توجہ کریں۔ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آ جائے درست تو تم کیا کرو، تبین کرو۔ تبین بمعنی کہ تم اب اس کی تحقیق و جستجو کرو، اگر وہ مطابق واقع ہے تو فاسق کی خبر پر عمل کر سکتے ہو، اور اگر نہیں ہے تو رد کر دو، درست۔ اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے مفہوم سے استفادہ اٹھائیں گے، اگر فاسق خبر نہ لے کے آئے تو تبین ضروری نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اگر فاسق خبر نہ لے کے آئے تو یہ 2 موارد کو شامل ہے، ایک عدالت کو، عادل راوی عادل کو، اور دوسرا مجہول الحال، کیونکہ وہ تو فاسق نہیں ہے۔ جب موضوع متحقق نہیں ہوا تو حکم بھی جاری نہیں ہو سکتا، اس کا فسق نہیں متحقق ہوا تو حکم کیسے جاری کریں گے۔ یہاں پہ مرزا قمی نے پھر لمبی بحث کی اور کہا کہ فاسق اور عادل کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، یا بندہ فاسق ہوتا ہے یا بندہ عادل ہوتا ہے۔ تو یہ اب انہوں نے ایک احتمال ادھر ذکر کر دیا۔ اب یہ ایک حصہ ہے کتاب کا جس کو خود صاحب کتاب نے، محقق قمی نے رد کیا، لیکن ہمارے سامنے وہ رد نہیں آ رہا، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ اشکال کیا کیا گیا پھر کہ یہاں پہ جو آپ مفہوم سے استفادہ کر رہے ہیں، مفہوم کتنے موارد کو شامل ہے؟ 2، کیونکہ مجہول الحال بھی تو فاسق نہیں ہے نا، اور عادل بھی فاسق نہیں ہے، تو آپ صرف عادل کا کیوں حکم لگاتے ہیں؟ تو یہاں پہ محقق قمی نے پھر ادلہ کے ذریعے سے بحث کر کے ثابت کیا کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، فاسق ہے یا عادل۔ اگر فاسق نہیں ہے تو پھر کون ہوگا؟ عادل، اور عادل ہو تو ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، مع ان قد حققنا سابقا، اس سے پہلے ہم نے یہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حجیت خبر واحد میں معیار ظن کا حصول ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ ہم یہ سمجھیں بالفرض کہ یہ مؤلف کی بات ہے تو آپ کہیں گے انہوں نے حصول ظن کو ثابت کیا ہے، یا انہوں نے کس کو ثابت کیا ہے؟ ظن معتبر کو ثابت کیا حجیت خبر واحد کے، لہذا وہ حصول الظن، حجیت خبر واحد کے ضمن میں محقق قمی القوانین نے ثابت کرا ہے حصول ظن۔ وقدر کلام فی اثبات العدالہ، اسی طرح عدالت کے اثبات میں انہوں نے اسے ثابت کیا۔ فأی مانع من الاعتماد علی هذا الظن، تب کون سا مانع کہ ظن پہ آپ عمل نہیں کر سکتے؟ محقق قمی کہتے ہیں ولیس ذلک من باب التقلید، اور یہ باب تقلید سے نہیں ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ تقلید ہے، کیونکہ تقلید میں اصل کیا ممنوع ہے، مگر یہ کہ آپ کے لیے اس میں ایک جواز پیدا ہو جائے۔ درست ہے، یہ من باب تقلید نہیں ہے، خصوصاً مجتہد کی تقلید تو باطل ہے۔ بل لأنہ مفید للظن المجتہد، کہتے ہیں ہم نے من باب تقلید نہیں لیا یہ، بلکہ یہ جو بزرگان کے اقوال ہیں اور اسی طریقے سے اخبار ہیں، اخبار ہمارے پاس ہیں، افراد کا خبر دینا ہے، یہ دوسرے مجتہد کے ظن کا فائدہ بنتا ہے۔ ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے قول سے استفادہ یہ اس کے لیے ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ کما یرجع الی قول لغوی، جیسے آپ قول لغوی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کوئی بھی قول لغوی، وہ خلیل بن احمد فراہیدی ہو یا ابن فارس ہو یا ابن درید ہو، ابن سیدہ ہو، یا اسی طرح جوہری کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہمارے لیے حجت نہیں رکھتا، بل و اجتہادات المصنفین فی اللغہ، لغت میں جتنے مصنفین کے اجتہادات ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ وذلك لا ينافي حرمت تقلید فی الفروع الشرعیہ، کہتے ہیں یہ جو ظن آپ لے رہے ہیں ان کے اقوال کے ذریعے سے، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان کا فروع شرعیہ میں تقلید کرنا حرام ہے۔ تقلید کرنا، مجتہد کی تقلید کرنا حرام اپنی جگہ پہ حکم باقی ہے، اس کے اوپر اس ظن کو حاصل کرنے کے لیے رجوع کرنا اقوال لغوی یا اقوال رجالین کی طرف، اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ واضح یہ عبارت۔ فَإِذَا حَصَلَ الظَّنُّ، جب ظن حاصل ہو گیا، من جہت تصحیح الصدوق، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جہت سے، للروایا کہ انہوں نے روایت کے بارے میں تصحیح کی کہ یہ روایت صحیح ہے، حکم لگایا، تحکیم کی، اور تصحیح علامہ للسند، یا سند کو علامہ نے صحیح قرار دیا،
تو ولم يحصل ظن اقوى منه من جهت تزکیۃ غیرہ، تو کہتے ہیں کہ اس سے قوی ترین ظن حاصل نہیں ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کر اب کون سا آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے کہ جو ان کے غیر تصحیح کے علاوہ جو تزکیہ کی جہت سے آپ کے سامنے آتا ہے، غالباً یہ یا پورے مطلب جہت تصحیح ہی مراد ہے۔ یہ صدوق اور علامہ اور ان کے علاوہ جنہوں نے بھی تزکیہ راویوں کا کیا ہے، اس کی جہت سے اگر آپ دیکھیں یا سند کے اعتبار، کیونکہ تزکیہ راوی کا ہی ہوتا ہے، تزکیہ راوی کا جو کیا اس میں زیادہ ظن آپ کو ان کے تزکیہ سے حاصل ہوگا، یا جو روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا اس سے، کہتے ہیں روایت کو صحیح قرار دینے سے زیادہ قوی ظن حاصل ہوگا تزکیہ راوی جو صریحاً یا غیر صریح ہے۔ فیتبع، لہذا وہ پھر اس تصحیح کی اتباع کریں گے، ولا معنی منہ، اور اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ وأيده المحقق المامقانی قدس سرہ بقولہ، محقق مامقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح حکم لگایا، وہو کلام متین، یہ محقق مامقانی کہتے ہیں کہ محقق امی کا یہ جو کلام ہے یہ کیا ہے، متین ہے۔ آپ اس کے اوپر دقت کیجئے گا، یہ جو ہے نا ولم يحصل ظن اقوى منه من جہت تزکیۃ غیرہ، اس میں ضمیروں کو خود صحیح طرح سے پلٹائیں۔ آیا یہ ضمیر جو ہے یہ کس طرف یہ ضمیریں پلٹیں، یہی معنی نکل رہا ہے کہ صدوق کا اور ان کا کسی سند کو یا کسی روایت کو صحیح قرار دینا یہ زیادہ ظن کا فائدہ پہنچاتا ہے راوی کی خصوصیات کی بجائے کسی راوی کا تزکیہ کیا جائے، یا برعکس ہے کہ راوی کا تزکیہ کرنا زیادہ ظن کا فائدہ پہنچاتا ہے روایت کی تصحیح سے۔ اس کو آپ خود دیکھیے۔ محقق مامقانی کہتے ہیں کلام ان کا متین ہے، محقق امی کا فإن رجوع الى اہل الخبرہ، اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا لا یسمى تقلیداً، یہ صاحبان فن تھے، یہ شعبے کے ماہر تھے، ان کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے، حتی یحرم، یہاں تک کہ یہ حرام ہے، ولا سلم، بالفرض ہم نے مان لیا تقلید ہے، فلا یحرم علی المجتہد التقلید فیما انسد علیہ باب الاجتہاد، جہاں پہ باب اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو جائے، جہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے وہاں مجتہد کا تقلید کرنا حرام، مجتہد پہ تقلید حرام، فلا یحرم علی المجتہد التقلید، تقلید اس مجتہد کے اوپر حرام نہیں ہے، ولا العمل بالاجتہاد الظن فیما انسد علیہ باب العلم، اور جہاں پہ باب علم کا یعنی باب علم بند ہو جائے، اس کا دروازہ بند ہے، وہاں پہ اجتہاد ظنی کے اوپر عمل کرنا حرام نہیں ہے، کما ہوا ظاہر، جیسے کہ بات ظاہر ہے، لأن اللہ تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها، تکلیف اور قدرت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو زحمت اور ذمہ داری نہیں دیتا۔ حاصل کلام مرزا قمی، انشاءاللہ اس کو ہم اب بعد میں دیکھیں گے اگلے درس کے اندر، اس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے پڑھ کے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔